السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، شاہد بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کیا آدمی اپنی موت کے لیے دعا کر سکتا ہے کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اس زندگی کو منشے خداوندی کے مطابق استعمال کرنا یہ انسان کے لیے خوش نصیبی اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو اور اپنے نفس کو بھی صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی جان کے ساتھ بلا وجہ کھلواڑ کرے، اپنے جان کو ذاتی طور پر خود نقصان پہنچائے، یا یہ کہ انسان خودکشی کر لے، تو یہ اسلام میں بہت ہی بڑا نہایت گھناؤنا اور بزدلانہ جرم بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے، جس پر قرآن و حدیث میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ عام طور پر آدمی زندگی میں اس وقت موت کی تمنا کرتا ہے یا خودکشی کی کوشش کرتا ہے جب وہ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پریشانی اور غم اور رنج کا لاحق ہونا اس دنیاوی زندگی کا وصف ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی کبھی لاحق نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکتی ہے۔ پریشانی اس دنیا کا لازمی حصہ ہے اور جزو لا ينفک ہے۔ کبھی نہ کبھی آدمی کم یا زیادہ پریشان رہتا ہی ہے۔ ان پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق برداشت کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ سے شکوہ و شکایت کرنا چاہیے، اور نہ ہی آدمی کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا مت کرو، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ اس طرح کی دعا کرنا تو جائز ہے، لیکن موت کی دعا کرنا کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے، یا یہ کہ آدمی کا خودکشی کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اور خودکشی کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن کھول کر دیکھ کر صرف من میں پڑھے، زبان اور ہونٹ کو حرکت نہ دے، تو کیا پھر بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت جہرن یعنی بلند آواز میں کرنا یہ زیادہ ثواب ہے، اگر قریب میں کھڑے ہوئے کسی آدمی کی عبادت میں کوئی خلل نہ پڑتا ہو، یا یہ کہ کوئی آدمی آرام کر رہا ہو اس کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑتا ہو، تو بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر موقع نہ ہو یا یہ کہ خلل ہوتا ہو تو پھر سرن آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سرن کہا جاتا ہے اتنی زور سے پڑھنا کہ کم از کم آدمی کے خود کے اپنے کان سن سکے، اور سرن تلاوت کرتے ہوئے الفاظ کا تلفظ کرنا اور ہونٹوں کو حرکت دینا تو ضروری ہے، اس کے بغیر سرن تلاوت کا بھی تحقق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی من ہی دل میں قرآن مجید کی آیات کو پڑھتا ہے تو اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا، اس کو تلاوت کا تصور یا تلاوت کا خیال تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ایک حرف کے تلاوت کرنے پر 10 نیکیوں کا ملنا یہ تلاوت پر موقوف ہے، اور دل میں پڑھنا وہ تلاوت نہیں ہے، لہذا اس پر وہ حدیث کی فضیلت بھی حاصل نہیں ہوگی جس حدیث میں 10 نیکیوں کے ثواب کا تذکرہ ہے۔ لہذا کم از کم اتنی آواز سے تلاوت کی جائے کہ اپنے کان سن سکے اور ان الفاظ کا تلفظ بھی ہو رہا ہو، ہونٹوں کو حرکت بھی دی جا رہی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے، زبان میں کوئی تکلیف ہے، یا یہ کہ جبڑے میں کوئی تکلیف ہے کہ اس کے لیے حرکت دینا اپنی زبان کو یا یہ کہ ہونٹوں کو ہلانا تکلیف دہ ہے، مشکل ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر بھی دل میں تصور کرنے سے ثواب مل جائے گا۔ محمد شاہزیب اظہر گنگو سے معلوم کرتے ہیں، کسی کافر کے ہاتھوں سے قرآن کی آیات کو لکھوانا اور کلمہ طیبہ کو لکھوانا درست ہے یا نہیں؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت متبرک، مقدس اور عظیم الشان کتاب ہے۔
قرآن مجید کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے۔ بلا وضو قرآن مجید کو چھونا یہ کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کی خطاطی کی اگر ضرورت ہو تو مسلمان کے پاس کروانا چاہیے۔ وہ قرآن مجید کے احترام کو سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ قرآن مجید کا احترام کرے گا، اور کسی غیر مسلم سے خطاطی کروانا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس کے دل میں نہ تو قرآن مجید کا احترام ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے آداب کو وہ جانتا ہے، تو وہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہوگا، اس وقت بھی قرآن مجید کی خطاطی کرے گا یا ٹائپنگ کرے گا تو یہ قرآن مجید کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ لہذا جب مسلمان موجود ہیں، خطاطی کرنے والے بھی موجود ہیں، انہی سے آیات کی اور کلمہ طیبہ کی خطاطی کروانا چاہیے۔ حافظ نصیر بھوپال سے معلوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کا فیصلہ کب کرتے ہیں؟ قیامت کے دن یا جس دن دفن کیا جائے؟ اور مردوں کو جو کچھ پڑھ کر بخشتے ہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ انسان کے جہنمی اور جنتی ہونے کا فیصلہ تو وہ روز قیامت ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر براجمان ہوں گے اور پوری خلقت وہ میدان محشر میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ جنت لوگوں کا فیصلہ جن کے حق میں ہوگا، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بصورت دیگر جہنمیوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور قبر ہی میں عذاب کا سلسلہ اس لیے شروع ہو جاتا ہے کہ ایک تو قبر کا عذاب یہ متحقق ہے، ثابت شدہ ہے، دوسرا یہ کہ قبر میں بھی سوال ہوتے ہیں۔ 3 سوال بندے سے کیے جاتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تمہارا رب اور رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ جو آدمی ان سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو جنت کی نعمتیں قبر ہی سے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان جوابات کو دینے میں ناکام ہو جائے تو پھر دوزخی سلسلہ بھی وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اصل فیصلہ وہ قیامت کے دن ہوگا، البتہ ان سوالات کے جوابات کے نتیجے میں بھی آدمی کو جزا اور سزا قبر ہی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سہیل بھائی اندور سے معلوم کرتے ہیں، کیا چھچندر مارنا جائز ہے جبکہ وہ پریشان کرتا ہے؟ ہر اس جانور کو مارنا اسلام میں جائز ہے جو تکلیف دینے والا ہو، موذی جانور ہو، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یا یہ کہ اگر چھپکلی ہو وہ تکلیف دیتی ہو تو اس کو بھی مارنا جائز ہے۔ چیونٹی ہے جو تکلیف دینے والی ہے تو اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ چوہا ہے، اسی طرح چھچندر بھی اگر تکلیف دیتا ہے، باعث اذیت ہے، موذی جانور ہے، تو پھر اس کو بھی مارنے کی گنجائش ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس انداز میں مارا جائے کہ وہ ایک دم مر جائے، اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی دوائی وغیرہ کے ذریعے سے بھی مارا جا سکتا ہے، یا کوئی اور بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے وہ ایک دم مر جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، وضو کے بعد بہت سے لوگ ہاتھ پوچھنے کو منع کرتے ہیں اور بہت سے کہتے ہیں کہ پوچھ سکتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی طریقے ثابت ہیں۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اعضائے وضو کو کپڑے سے صاف کیا ہے، اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ غسل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آدمی کے پاس جیسا موقع ہو تو وہ اس طرح کر سکتا ہے، اعضائے بدن کو پوچھنا چاہے، صاف کرنا چاہے تولیے وغیرہ سے تو صاف کر سکتا ہے، اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔